بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أيمانهم جنة سترا عن أنفسهم وأموالهم فصدوا بها المؤمنين عن سبيل الله أي الجهاد فيهم بقتلهم وأخذ أموالهم فلهم عذاب مهين ذو إهانة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من عذابه شيئا من الإغناء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اچھا جی، منافقین کا ذکر ہے کہ ان پر اللہ نے غضب کیا اور جھوٹی باتیں بناتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے بنا لیا ہے اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال، یعنی اپنی قسموں کے ذریعے سے اپنے مالوں کو، اپنی جان کو بچاتے ہیں. اللہ کی قسم ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا مال نہ چھینا جائے. سترن عن انفسہم، سترن ڈھال اور پردہ، بچانے کا سامان، عن انفسہم و اموالہم، ورنہ پھر تو ان کے خلاف جہاد ہوگا. فصدوا عن سبیل اللہ، صدو لازم ہو تو معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے اعراض کیا، اور متعدی ہو تو دوسروں کو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، مسلمانوں کو روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، جہاد سے. الجہاد فیہم، کہ جہاد کرے ان کے ساتھ، بقتلہم، ان کو قتل کرنے سے، ان کے مال لینے سے، منافقت کی وجہ سے دوسروں کو روکتے ہیں. یا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں منافقین. تو اللہ کے راستے سے کوئی بھی دین کا کام ہو، دین کے کام سے روکتے ہیں. بس ان کے لیے عذاب مہین ہے. مہین اہانت والا، یا وہ عذاب جو ان کی اہانت کرے. جب یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی اہانت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اہانت کریں گے. یہ منافقت کرتے ہیں. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، فائدہ نہیں پہنچائیں گے ان کو ان کے مال کی فدیہ دے دیں گے، ولا اولادہم، اور نہ اولاد، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے، شیئن، کچھ بھی. ان کے مال اولاد ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے قیامت میں. یا معنی یہ ولن تغنی عنہم، اور دفع نہیں کریں گے ان سے ان کے مال اور ان کی اولاد، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے، شیئن، کچھ، کوئی حصہ، تو مفعول به، اور شیئن دفع کرنا، مفعول مطلق. من اللہ، من عذاب اللہ، یا من اللہ عند اللہ، من اللہ بمعنی عند اللہ. شیئا من الاغناء، مصنف نے مفعول مطلق بنا دیا، شیئا من الاغناء مفعول مطلق ہوا. اولئک اصحاب النار، یہ ناری لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون. ویوم یبعثہم اللہ جمیعا، اور یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے. فیحلفون لہ، اللہ کے سامنے قسم کھائیں گے کہ ہم مؤمن ہیں، جیسے آپ کے سامنے قسم اٹھاتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور گمان کرتے ہیں کہ یہ منافقین عَلَى شَيْءٍ، فائدے پر ہے، یعنی ان کا خیال ہے کہ یہ قسم ہمارے لیے فائدہ دے گی آخرت میں، جیسے دنیا میں قسم نافع تھی تو آخرت میں بھی نافع ہوگی. لیکن آخرت میں تو دودھ ہو جائے گا، پانی پانی.
الا سن لیجئے، انہم ہم الکاذبون، یہی لوگ کاذب ہے۔ دوسرے لوگ تو کبھی کبھی کذب اور یہ ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، یہی لوگ کاذب ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، غلبہ کر لی، غلبہ حاصل کر لیا ہے ان پر شیطان نے۔ استحوذ گھیر لیا ہے ان کو شیطان نے، گھیر لینا، غلبہ حاصل کرنا۔ استحوذ، اس کے ایک معنی یہ ہے، استحواذ گھیر لینے کو کہتے ہیں، اور استحواذ کے معنی آسانی سے ہانکنا، کہ جانور کی پیچھے پیچھے چلتا رہے، جانور کی چوتڑ کی پٹائی کرتا رہے اور جانور کو چلائے، اس کو استحواذ کہتے ہیں۔ جانور کی پیچھے اس کی چوتڑ پر پٹائی کرتے کرتے ہانکنا، اس کو استحواذ کہتے ہیں۔ تو جیسے جانور کو چلاتا ہے، پیچھے سے سائق لگا ہوا ہے، اسی طرح شیطان ان کو چلاتا رہتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان بطاعتہم لہو، کہ انہوں نے تابعداری کی شیطان کی۔ کہتے ہیں یہ لفظ استحاذہ ہونا چاہیے۔ استحوذ ایسا ہے جیسے استقومہ، جیسے استقومہ واجب الاعلال ہے کہ واو کی حرکت قاف کو دی، واو کو الف کر دیا، استقامہ ہو گیا۔ تو استحوذ بھی استحاذہ ہونا چاہیے۔ تو یہ خلاف القیاس آیا ہے۔ خلاف القیاس اس وجہ سے آیا ہے کہ شیطان انسان پر ایسا غلبہ حاصل کرے کہ جیسے آدمی کو جانور کی طرح بنائے اور جانور کو مارتا رہے۔ یہ بات خلاف القیاس اور یہ بات خلاف شریعت ہے۔ اسی طرح لفظ بھی خلاف القیاس لایا گیا تاکہ لفظ مطلب کے موافق ہو جائے۔ یہ تو خلاف القیاس ہے کہ آدمی شیطان اس پر ایسا غلبہ کرے جیسے جانور کو جس طرف انسان کو جانور بنا دے اور جس طرف چاہے اس طرف اس کو لگائے اور چلائے، تو لفظ اس کے موافق لایا گیا۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، بس شیطان نے بھلا دیا ان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا ذکر ان میں ہے ہی نہیں۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ قرآن کریم میں شکل اول کی شکل میں ہے، جس میں حد اوسط صغرا میں اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اولئک حزب الشیطان صغرا، جس میں حد اوسط محمول ہے صغرا میں، اور الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون یہ کبرا، جس میں حد اوسط موضوع ہے کبرا میں، تو اس کو شکل اول کہتے ہیں جو بدیہی الانتاج ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا اولئک هم الخاسرون، یہ شکل اول بدیہی الانتاج قرآن کریم میں، اور دوسری جگہ بھی آئی ہے اس کے اب بعد میں کہ اولئک حزب اللہ، یہ صغرا، اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون کبرا، تو نتیجہ یہ ہے اولئک هم المفلحون۔ جیسے کہیں گے زید عالم والعالم فی الجنت زید فی الجنت مثلا۔ سن لیجئے کہ شیطان کی جماعت هم الخاسرون، وہ خسران والے ہیں، گھاٹے اور نقصان میں پڑی ہوئے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً وہ لوگ یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں باطن میں، اور اللہ تعالیٰ کی رسول کی مخالفت کرتے ہیں اندر سے، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ مکتوب ہے فی الاذلین، ذلیل لوگوں میں سے جو بہت ذلیل ہیں، مغلوبین اور ذلیل لوگوں میں،
اگر کوئی کہے کہ یہ تو پہلے گزرا ہے آیت نمبر 5 میں، اس جلالین میں آیت نمبر کا دعویٰ آدمی حوالہ بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس میں آیات کی تعداد لکھی نہیں ہے۔ ان کو تو یہ فکر تھی اس زمانے کے مطابق کہ قال السمین، سمین نے کہا ہے کہ فیہ سبعۃ تراکیب یا فیہ سبعۃ توجیہات، وہ 7 ترکیبیں کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلے یہ گزرا تھا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہاں بھی یہ اور یہاں بھی ہے۔ تو بظاہر تکرار ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یہاں حکم ذلت کہ ان کو یہ ذلیل اور مغلوب ہوں گے، اور آیت نمبر 5 میں مقصود بددعا ہے، اللہ ان کو ذلیل کرے، وہاں اللہ ان کو ذلیل کرے، اور یہاں خبر اور حکم ہے کہ وہ ذلیل ہوں گے، ذلیل ہو گئے۔ وہاں بطور دعا ہے اور یہاں بطور خبر ہے۔ یا یہ دوسرا کہ وہاں کفار مراد ہے، یہاں منافقین مراد ہیں، وہاں کفار کا ذکر، یہاں منافقین۔ یہ کیسے مغلوب ہوں گے؟ اس لیے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کتبہ فیصلہ کیا ہے، لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور ہمارے رسول غالب ہوں گے۔ آپ کو بتایا تھا کہ غلبے کی 4 قسمیں ہیں۔ غلبہ ایک یہ ہے لأغلبن انا ورسلی، غلبہ بالحکومت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا تھا۔ دوسرا ہے غلبہ بالبرہان والحجت، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، حجت اور برہان کے ساتھ۔ اور تیسرا غلبہ ہے بالعزت والکثرت، یہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے ہے کہ اس کی وجہ سے جب لوگ دین کی طرف آئیں گے تو تبلیغ والے کہتے ہیں کہ تبلیغ کی برکت سے پیروں کو مرید ملیں گے اور مدرسے کو طالب علم ملیں گے، مسجد کو مصلی ملیں گے، دین کو کارکن ملیں گے، ریڈیو اسلام کو مولوی ملیں گے مثلا۔ دعوت و تبلیغ جس شکل میں بھی دعوت و تبلیغ ہو۔ اور ایک غلبہ ہے بمحو الادیان الاخری، کہ دوسرے ادیان ختم ہو جائے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ پہلی بھی آپ کو 1-2 مرتبہ بتایا ہے، لأغلبن انا ورسلی بالحجت والسیف۔ اور غلبہ بالحکومت خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور بعد میں خلفائے بنی امیہ کے زمانے میں، اور کچھ نہ کچھ خلفائے بنی عباس کے زمانے میں، اور پھر خلفائے عثمانیہ کے زمانے میں۔ خلافت عثمانیہ جو تھی، یہ جو چچنیا ہے اور وچنیا ہے اور یہ سب ان کے زمانے میں فتح ہوئی تھی، یہاں تک کہ ترکی خود استنبول ان کے زمانے میں فتح ہوا خلافت عثمانیہ میں۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، قوت والا ہے اور غالب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ اب اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین سے براءت کرو اور ان کے ساتھ قلبی دوستی مت کرو۔ قلبی دوستی ان کے ساتھ ممنوع ہے۔ قلبی دوستی یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے مفادات سے ان کے مفادات کو مقدم رکھیں اور ان کے لیے جاسوسی کرے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، یہ ان سے قلبی دوستی ہے۔
فرماتے ہیں لا تجد قوما، آپ نہیں پائیں گے ایک قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ مودت کرتے ہوں گے، دوستی کرتے ہوں گے، یصادقون، سچی دوستی کرتے ہوں گے، من حاد اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے مخالف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے، ان سے دوستی نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ یہ مخالفین ان کے باپ لگتے ہوں، باپ دادا، تو ان سے بھی دوستی نہیں رکھتے، بلکہ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا جہاد میں، مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا قتل کا ارادہ کیا تھا لیکن سامنے نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو تھپڑ لگایا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کیا، لیکن حضرت عبیدہ شہید ہو گئے اور حمزہ اور علی نے اپنے مقابلین کو، عتبہ، شیبہ وغیرہ کو قتل کیا۔ تو وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ محادون یعنی مخالفین، آباءہم ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا بیٹے یا بھائی، او عشیرتہم یا ان کے قبیلے میں سے ہوں، قبیلہ التی تعاشر معک، جو آپ کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، بل یقصدونہم بالسوء، بلکہ ارادہ کرتے تھے ان کو تکلیف پہنچانے کا، یقصدونہم یعنی مخالفین، ویقاتلونہم علی الایمان، اور ایمان پر ان کے ساتھ قتال کرتے تھے، کما وقع لجماعت من الصحابہ، جیسے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے لیے یہ بات ہوئی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں الذین لا یوادونہم، جو کافروں سے پکی دوستی نہیں کرتے، کہ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھا ہے اور پکا کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے۔ اس زمانے میں کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو چھاپ دیا ہے، جیسے کسی چیز کو چھاپتے، کندہ کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کیا ہے، بروح منہ، قرآن کریم کے ساتھ، منہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قرآن کریم روح ہے، جیسے روح کے بغیر جسد بیکار ہے تو قرآن کریم کے بغیر مسلمان بیکار ہے۔ یا بروح منہ، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کیا ہے، یا بروح منہ، قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا جنات میں، تجری من تحتها الانہار، خالدین فیہا، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے کہ انہوں نے تابعداری کی، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے بالثواب۔ اولئک حزب اللہ صغرا، الا ان حزب اللہ هم المفلحون کبرا، نتیجہ اولئک هم المفلحون۔ یتبعون امرہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں اور اجتناب کرتے ہیں منہیات سے۔ سن لو کہ یقینی بات ہے، حزب اللہ هم المفلحون، اللہ تعالیٰ کی جماعت مفلحین اور کامیاب ہیں۔ سورہ حشر مدنی ہے، 24 آیات ہے، ترتیب قرآنی میں 59 ہے، ترتیب نزولی میں
101 ہے، قبل البینہ بعد النور، قبل البینۃ و بعد النور، اور ما قبل کے ساتھ متعدد طریقوں پر ربط ہے۔ مثلا ایک ربط یہ ہے کہ ما قبل صورت میں مشاقات کا ذکر تھا، ما قبل صورت میں محادات کا ذکر تھا، یحادون اللہ ورسولہ 2 مرتبہ آیا، اور آنے والی صورت میں مشاقات کا ذکر ہے، ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب۔ مشاقات ظاہری مخالفت اور محادات باطنی مخالفت، جیسے آپ کو بتایا تھا۔ نمبر 2، ما قبل صورت میں بھی منافقین کا ذکر تھا، جیسے آپ نے پڑھا۔ آنے والی صورت میں بھی منافقین کا ذکر ہے، جن منافقین نے اہل کتاب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن ان کی مدد سے پیچھے ہٹ گئے، تو ان کا ذکر ہے۔ نمبر 3، ما قبل صورت میں لأغلبن انا ورسلی، اس کا ذکر ہے کہ ہم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوں گے۔ غلبی کی کوئی مثال چاہیے؟ غلبی کی مثال یہ ہے، والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب الی قولہ لأول الحشر، یہ غلبی کی ایک مثال ہے کہ بنی نذیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا۔ نمبر 4، سورہ ماضی صورت میں، گزشتہ صورت میں منافقین کا ذکر تھا جو یہود میں سے ہیں، اور منافقین کا ذکر کا جو یہود میں سے ہیں، یہود ہی میں سے یہ منافقین بنے تھے، اور آنے والی صورت میں ما حل بالیہود، یہود کے اوپر جو عذاب نازل ہوا اس کا ذکر ہے۔ نمبر 5، آنے ما قبل صورت میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا کہ جو اپنے اقارب کو دین کی خاطر قتل کر رہے تھے، وَلَوْ كَانُوا أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، ان کا ہے۔ اور یہ جو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں ہوا تھا کہ باپ بیٹے کے قتل کے لیے تیار اور بیٹا باپ کے قتل کے لیے تیار۔ خلاصہ یہ ہے کہ ما قبل صورت میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کی طرف اشارہ تھا، اور آنے والی صورت میں غزوہ بنی نذیر کی طرف اشارہ ہے، جو اس کے بعد ہے سن 4 ہجری میں۔ نمبر 6، ما قبل صورت میں موالات المنافقین اور یہود کی ممانعت تھی، کہ منافقین اور یہود کے ساتھ دوستی مت کرو، اور جب دوستی ان کے ساتھ نہ کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ایسے ظالموں کو ہٹانا چاہیے، تو ان کے ہٹانے کا ذکر ہے آنے والی صورت میں۔ نمبر 7، آنے ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمیع اور علیم ہونے کا ذکر تھا، آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عزیز اور حکیم ہونے کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین والے تمام سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اور ان کی ذات اور ان کے نام کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ظلم سے، اس لیے سبح للہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ظلم سے، لم یظلم علی بنی نذیر وعلی الیہود بل انما ظلموا علی انفسہم، اس لیے کہ انہوں نے وعدے کو توڑا تھا۔ بنی نذیر جو مدینہ منورہ میں قریب رہتے تھے بالکل، تو وہ
مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شامل تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے احد کے بعد، بدر اور احد کے بعد مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا اور مشرکین کو ترغیب دی کہ تم مدینہ منورہ پر حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہود نے یہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری پتھر ڈالنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، بلکہ زہر دیا تھا شات میں، اور جو ان کا سردار تھا کعب ابن اشرف، وہ مدینہ مکہ مکرمہ گیا اور مکہ مکرمہ میں ابو سفیان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور دونوں نے خانہ کعبے کا غلاف پکڑا کہ ہم ساتھ رہیں گے، اور صنم کو سجدہ بھی کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ یہودیت میں تو صنم کو سجدہ نہیں۔ جب معاہدہ توڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ کو کعب ابن اشرف کے قتل کے لیے بھیجا اور اس کو قتل کیا۔ تو کعب ابن اشرف کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ معاہدہ مسلمانوں نے توڑا، پہلے انہوں نے معاہدے کو توڑا تھا، اس کے بعد پھر مسلمانوں نے انتقام لیا۔ اور اس کا قصہ حدیث میں مذکور ہے، یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض نزہہ، اور لام زائد ہے، یا لام اپنی جگہ پر ہے، اللہ کے لیے خاص طور پر تخصیص کے لیے ہے۔ فی الاتیان بما تغلیب للاکثر، اور ما ذکر کرنے میں اکثریت کی تغلیب ہے، اس لیے کہ اکثریت غیر ذوی العقول ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، فی ملکہ و صنعہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، جس نے نکالا کافروں کو اہل کتاب میں سے ربیع الاول میں سن 4 ہجری۔ بنی نذیر ہے یہود میں سے، جنہوں نے عہد کو توڑا اور قریش سے معاہدہ کیا، پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری پتھر گرانا چاہا، حضرت جبریل نے بتایا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا اور جلا وطنی کرائی۔ ان میں یہ سب شام کی طرف چلے گئے، سوائے آل ابی حقیق اور آل حیی ابن اخطب، یہ 2 خاندان خیبر گئے، باقی شام چلے گئے۔ من دیارہم، ان کی بستیوں میں سے ان کو نکالا، مساکنہم بالمدینۃ، جو مدینہ میں ان کے گھر تھے، لأول الحشر، پہلی مرتبہ نکالنے کے ساتھ، یعنی عند اول الحشر۔ حشر اس کے معنی ہے اجتماعی جلاوطنی، جلاوطنی کا مطلب نکالنا وطن سے، اجتماعی نکالنے کو حشر کہتے ہیں، اور اخراج عام ہے، اجتماعی ہو یا نہ ہو۔ اور دوسرا فرق یہ ہے، بلکہ یہ جو میں کہتا ہوں یہ حشر کے معنی نہیں ہے، جلا کے معنی ہے، جلا اجتماعی جلاوطنی کو کہتے ہیں، اور اخراج عام ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جلا اہل و عیال کے ساتھ نکالنا، اور خروج عام ہے، اکیلے کو بھی کہتے ہیں۔ جلا وطنی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہے اور دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہے، اجتماعی نکالنا۔ وحشرہم الی الشام، لأول الحشر کا کیا مطلب کہ پہلی مرتبہ ان کو شام نکالا گیا، پھر وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خیبر سے
شام نکالا، دوسری مرتبہ خیبر سے شام نکالا کہ خیبر سے بھی نکلو، اور پھر تیسری مرتبہ ان کا نکالنا اور نکلنا وہ ہوگا قیامت سے پہلے سب لوگوں کا ہوگا میدان محشر اور شام کی طرف سب چلے جائیں گے، اور چوتھی مرتبہ قیامت میں حشر ہے، وہ حشر فی القیامت ہے، ایک قبل القیامت ہے، ایک فی القیامت ہے۔ قبل القیامت بھی لوگ شام کی طرف اور مدینہ کی طرف جائیں گے، اور یہ شام سب جمع ہو جائیں گے یہودی، اور پھر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پتھر کہے گا یہ یہودی ہے میری پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو، تو یہ حشر ہوگا۔ تو 4 حشر کا ذکر میں نے کیا۔ پہلی مرتبہ حشر مدینہ منورہ سے ان کو نکالا گیا، کچھ خیبر چلے گئے، کچھ شام چلے گئے۔ دوسری مرتبہ ان کو نکالا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، خیبر سے شام سب چلے گئے۔ تیسری مرتبہ ان کا نکالنا ہے قرب قیامت میں، شام کی طرف چلے جائیں گے، بیت المقدس وغیرہ کی طرف چلے جائیں گے، اور چوتھی مرتبہ سب لوگوں کا حشر ہے ارض محشر کی طرف۔ لأول الحشر وآخرہ، اور آخری حشر یہ ہے کہ حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کر دیا اپنی خلافت میں، الی خیبر، الی نہیں ہے بلکہ من خیبر ہونا چاہیے، یہ سبق قلم ہے، من خیبر، خیبر سے۔ والثالث فی قرب القیامت تخرج نار من عدن تسوق الناس الى ارض المحشر یا الى بیت المقدس، اور یہودی تو پہلے سے جمع ہوں گے وہاں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اول الحشر ثانی کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اول الحشر کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ان کو نکالا گیا، یعنی دوسرے حملے کی ضرورت نہیں پڑی، دوسرے حشر کی ضرورت نہیں پڑی، ایک ہی حملے میں ان کو نکالا۔ جیسے پہلی مرتبہ تپڑ لگا کر بھاگ گئے، یعنی دوسری مرتبہ کی ضرورت نہیں پڑی۔ ضروری نہیں ہے کہ اول فی مقابلت الثانی ہو۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، اور ان کا گمان یہ تھا انہم مانعتہم کہ وہ لوگ یعنی یہودی، مانعتہم حصونہم ان کے قلعے ان کو حفاظت کریں گے، مانعتہم حفاظت کریں گے ان کے قلعے، ان کی مانعتہم دشمن کو منع کریں گے۔ یہ نہیں آیا ان حصونہم مانعتم، اچھی عبارت تو یہ ہوتی وظنوا ان حصونہم مانعتن، تو اس کی جگہ یہ ہے انہم مانعتہم حصونہم، یہ اس لیے آیا مانعتن کو مقدم کیا کہ ان کو اپنے قلعوں کے منع کرنے پر کہ دشمن کو منع کریں گے اتنا یقین تھا کہ مانعتہم کو پہلے لایا، کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو منع تو ہے ہی، قلعے ہو یا نہ ہو، قلعے کو بعد میں ذکر کیا۔ یہ فاعل ہے اور اسی سے خبر پوری ہوئی، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا۔ اب یہاں تعویل اکثر کرتے ہیں، اللہ ان کے پاس آیا یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ من حیث لم يحتسبوا، جس طرف سے ان کو گمان نہیں تھا کہ ہلاکت آئے گی، لم یخطر ببالہم، ان کے دل میں بھی نہیں گزرا تھا کہ مسلمان بے تجربہ لوگ ہیں اور ہم کوالیفائڈ ہیں، نان کوالیفائڈ پر غالب آ جائے گا، یہ ان کے خیال میں نہیں تھا۔
بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ منافقین ان کی مدد کے لیے آئیں گے، لیکن منافقین کیا آتے؟ من جہت المؤمنین وقذف فی قلوبہم الرعب، قذف کے لفظ میں مبالغہ ہے۔ قذف کا مطلب یہ ہے زور سے پھینکنا، زور سے ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب اور رعب بسکون العین وضمها، خوف کو کہتے ہیں، کسی چیز کی عظمت کی وجہ سے خوف اس کو کہتے ہیں رعب۔ میں رعب سے خاموش ہوں، وہ شرم سے چپ ہے، آغاز تکلم نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ بقتل سیدہم، ان کا سردار کعب بن اشرف قتل ہوا۔ یخربون بیوتہم، وہ گرا رہے تھے اپنے گھروں کو۔ من اخربہ، یخربون بالتشدید اور بالتخفیف یعنی باب افعال، بیوتہم اپنے گھروں کو۔ کیوں گرا رہے تھے؟ تاکہ منتقل کر دیں مستحسنو ہو، جن چیزوں کو خوبصورت سمجھتے تھے کہ خوبصورت ہے، منہا اپنے گھروں میں سے، من خشب یا من خشب وغیرہ، من خشب وغیرہ، خشب ہونا چاہیے، وغیرہ آیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر 3 گھروں کو اجازت تھی کہ ایک بعیر پر جتنا لے جانا چاہے لے جائے، اور مشہور روایت یہ ہے کہ لکل بیت بعیر، ہر ایک سے کہا گیا تھا کہ ایک بعیر پر جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ تو اس لیے وہ اپنے مکانات کو گرا رہے تھے تاکہ سامان وغیرہ لے جائے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے مکانات کو گرا رہے تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے گرانے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے اپنے مکانات کے گرانے میں مدد مانگ رہے تھے کہ چلو ہماری مدد کرو، ویسی بھی گرانا ہے تو جلدی گر جائے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اید المؤمنین، انہوں نے گرایا اور جو باقی بچے وہ مسلمانوں نے گرایا کہ چلو ہمیں بھی اس میں سے کچھ مل جائے گا جو بقیہ سامان ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ عید المؤمنین، مسلمانوں نے ان کی تذلیل کے لیے گرایا، انہوں نے گرایا سامان نکالنے کے لیے، اور مسلمانوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اور ان کی تذلیل کے لیے گرایا۔ اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے گرا رہے تھے اور مسلمان باہر سے گرا رہے تھے۔ اندر سے وہ گرا رہے تھے سامان کے لیے، مسلمان باہر سے گرا رہے تھے تاکہ ان کا اخراج جلدی ہو جائے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اس لیے عبرت حاصل کرو اے اولی الابصار، لا تفعلوا مثل هذه الافعال، تم عبرت حاصل کرو، ان سے سبق لے لو، اے اولی الابصار، اے آنکھوں والے، بصر کی جمع ہے، اے آنکھوں والے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، یا ابصار بصیرتن کی جمع ہے، اے عقل والو، عقل سے کام لے لو، جمع بصر او جمع بصیرت۔ اور عبرت عبر یعبر سے ہے، گزرنے کو کہتے ہیں، گزرنا، اور اسی میں سے ہیں عبور، دریا سے گزرنے کو کہتے ہیں عبور، عبرت البحر، اور اسی میں سے ہیں عبرتن، آنسو، اس لیے کہ آنسو بھی آنکھ سے گزر کر کے چہرے پر آ جاتا ہے۔ وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِي، امرؤ القیس کہتے ہیں میری لیے شفا یہ ہے عبرۃ محراقۃ کہ میں آنسو بہاؤں، فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ، کیا میرے محبوبہ کے مکانات جو گر گئے ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں، من معولی، وہاں کوئی قابل اعتماد آدمی ہے کہ میں اس سے اپنے دل کی بات بتا دوں۔ یہ رسم دارسن کا کیا مطلب ہے، یہ تو جلالین کا موضوع نہیں ہے کہ رسم دارسن کا کیا مطلب ہے۔
تو عرب خیمے لگاتے تھے اور اپنے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتے تھے اور پھر وہاں سے منتقل ہوتے تھے. منتقل ہونے کے بعد جہاں محبت پیدا ہوتی تھی تو پھر اس کے بعد یہ اشعار کہتے تھے، اس لیے کہ خیمے اکھاڑ کر کے لوگ چلے جاتے تھے اور ان میں لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، تو ان لڑکیوں سے بھی پیار و محبت ہوتی تھی، پھر یہ اشعار کہتے تھے. رسم دارسن، جو مٹی ہوئے نشانات ہیں وہاں کوئی ہے تو اسی کو عبرتن کہتے ہیں. تو عبرت کا مطلب یہ ہے الانتقال من المعلوم الی المجہول، انتقال معلوم سے مجہول کی طرف. تو تم عبرت حاصل کرو. یہود تو معلوم ہے تو تم غیر معلوم کو ان پر قیاس کرو کہ اگر غیر معلوم نے یہ شرارت شروع کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب آ جائے گا. وہ کوئی بھی ہو، مجہول یہود کے علاوہ نصارہ ہو یا کوئی اور ہو، یا مجہول کی جگہ غیر معلوم کر لو. قیاس کرو تم مجہول کو معلوم پر، اس لیے فاعتبروا سے مراد قیاس کو لیتے ہیں اور قیاس کے لیے اس کو بطور حجت پیش کرتے ہیں کہ قیاس کرو. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا، اور اگر اللہ تعالیٰ مقرر نہ کرتے ان پر جلا وطنی کو، خروج من الوطن، لعذبهم فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتی دنیا میں. اگر نکلنا نہ ہوتا تو قتل کیے جاتے، اگر نکالے نہ جاتے تو قید کر لیے جاتے، جیسے قریظہ کے ساتھ یہود میں ہوا. یعنی قریظہ قتل ہوئے، بنی قریظہ، اور ان کی عورتیں اور بچے غلام بنائے گئے، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب النار ہے. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے شاق اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی مخالفت کی، کھلی ہوئی مخالفت. ومن یشاق اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. یہاں پر آیا شاق اللہ اور ومن یشاق اللہ ادغام کے ساتھ مشدد آیا، اس لیے کہ یہاں یہود کا ذکر ہے، تو یہود کی مخالفت اور عداوت بھی شدید ہے، تو اس کے لیے لفظ بھی مشدد آ گیا. اور عام کافروں کے لیے سورہ انفال میں ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب سورہ انفال میں ہے، چونکہ وہ عام کفار ہے. عام کفار یہود کی طرح مشدد فی المخالفت نہیں ہے، تو اس کے لیے لفظ بھی مشدد نہیں آیا. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ. اب یہود نے یہ اعتراض کیا کہ آپ تو فساد سے منع کرتے ہیں لیکن آپ نے ہماری کھجوروں کو کاٹا اور نقصان پہنچایا، تو یہ آیت نازل ہوئی ما قطعتم من لینة، جو کچھ تم نے کاٹ دیا، من لینتن کھجوروں میں سے. لینتن بعض کہتے ہیں کہ الوان النخل غیر العجوۃ والبرنیۃ، عجوہ اور برنی کے علاوہ جتنی کھجوریں ہیں سب کو کہتے لینتن. بعض کہتے ہیں لینتن کا مطلب النخلۃ الکریمۃ، عمدہ اور اچھی کھجور، اچھا درخت اس کو کہتے ہیں.
یا لینت نرم تازہ، جو نرم نرم اور تازہ تازہ کھجوریں دیتا ہو وہ، او ترکتموہا قائمتاً علی اصولہا، یا تم نے اس کو قائم چھوڑا علی اصولہا اپنے تنوں پر، فبإذن اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حدیث حجت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حجت ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے کھجوروں کو کاٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور جو رسول کے حکم سے ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، تو رسول کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ قرآن میں تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کھجوروں کو کاٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فبإذن اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور یہ اس لیے کاٹا تھا کہ وہ تاکہ کھجوروں میں چھپ نہ جائیں، کھجوروں کی پیچھے وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، یا اس لیے تاکہ جلدی نکلیں اس لیے کہ کھجوروں کے ساتھ ان کا متعلق تھا، محبت تھی، تو کہنے لگے جب کھجوروں کو کاٹ رہے ہیں تو اس لیے اب نکلنا چاہیے، کم سے کم کھجوریں بچ جائیں گی، اور ممکن ہے کہ واپس ہمیں مل جائے، اس لیے کہ ان کے قتل کا حکم تو نہیں تھا۔ اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ تعاہد معشر نصروا قریشا ولیس لهم ببلدتهم نصیر، معاہدہ کیا قریش کے ساتھ، اس لیے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں تھا یہود کا، تو انہوں نے معاہدہ قریش کے ساتھ کیا۔ ہم اوتوا الکتاب فضیعوہ، ان کو کتاب ملی تھی، اپنی کتاب کو ضائع کر دیا۔ وہم عمی، آخر میں وہم عمی، اور وہم عمی من التورات بورو، وہ تورات سے اندھے ہیں، بورو اور ہلاک ہے، بائر ان کی جمع ہے۔ وہان علی سرات بنی لؤی حریق بالبویرۃ مستطویر، یہ وہان علی سرات بنی لؤی، بنی لؤی کے سرداروں پر یہ آسان ہوا، حریق بالبویرۃ مستطویر، کہ بویرہ نام میں آگ جلا دے، مستطویر اور آگ پھیل جائے اور ان کی کھجوروں اور ان کے درختوں کو ہلاک کرے۔ ابو سفیان ابن حارث نے اس کے جواب میں پھر کہا تھا، جو اس وقت کافر تھا بعد میں مسلمان ہوئے، ادام اللہ ذالک من حریق، اللہ تعالیٰ اس جلانے کو آگ کو دائم کرے، وحرق فی نواحیہا السعیر، اور مدینہ کے اطراف میں بھی آگ جل جائے تاکہ مسلمان بھی جل جائے۔ بعد میں حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے اور فتح مکہ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑا تھا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ذلیل کرے، بالإذن فی القطع، الفاسقین، فاسقین کو، فاسقین سے مراد یہاں کون ہے؟ یہود، وہ جو آپ کو بتایا تھا، یاد ہے یہ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ یہاں بھی فاسق آ گیا۔ فی اعتراضہم بأن قطع الشجر المثمر فساد، کہ شجر مثمر کو اور پھل والے درخت کو کاٹنا فساد ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا، واپس کر دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فلا تستحقونہا، تم اس کے مستحق نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دینا چاہے دے دے، اس لیے کہ یہ قتال کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوا۔ اور افاء کا لفظ، افاء فاء یفیء، واپس ہونا، معلوم ہوا کہ جو کچھ مسلمانوں کو ملا یہ اصل مالک کو واپس ہوا، اصل مسلمان اس کے مالک ہونی چاہیے تھی، مستحق مسلمان ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو واپس کر دیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی بطور فے دے دیا۔ فما اوجفتم علیہ من خیل، تو تم نے نہیں دوڑائے اس پر گھوڑے۔ ایجاف، اسرعتم یا مسلمین، اے مسلمانوں، تو یہ جزیہ اور خراج کی طرح ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام پیدل گئے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ یا حمار پر گئے تھے، قریبی جگہ تھی، خیلن گھوڑے، اولا رکابن اور نہ اونٹ، رکاب راحلتن کی جمع ہے من غیر لفظی اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ غالب کرتے ہیں اپنے رسولوں کو جس پر چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، فلا حق لکم فیہ، تمہاری لیے مالفے میں کوئی حق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے، ویختص بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خاص ہے، ومن ذکر معہ، اور جو آیت ثانیہ میں مذکور ہے، یعنی فقراء مساکین کو دے دے اور مجاہدین کو دے دے جس کو چاہے، اصناف اربعہ میں سے، اصناف اربعہ کا ذکر آ رہا ہے، علی ما کان یقسمہ، جس طریقے پر حضور تقسیم کریں گے، من ان لکل منہم خمس الخمس، کہ ہر ایک کے لیے ہے خمس الخمس، یہ مصنف شوافی کا مسلک ہے، احناف کی نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے، مالف ہے، جس کو جتنا دینا چاہے مرضی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی ہے، من ان لکل منہم خمس الخمس، ہر ایک کے لیے ہے خمس الخمس، خمس کا خمس، وَلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم الباقی یفعل فیہ ما یشاء، فاعطى منہ المہاجرین، تو مہاجرین کو دے دیا اور 3 انصاریوں کو دے دیا، فقیر تھے، حضرت ابو دجانہ کو دیا، سہل ابن حنیف کو دیا، حارث ابن سمہ کو دیا، لفقرہم، کیونکہ وہ فقیر تھے۔ اس کے بعد مال غنیمت کا ذکر، پھر مختصر میں بتا دوں کہ مالفے اور مال غنیمت کی کیا تشریح ہے۔ Oh, I don't know. Money.